بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دینی ٹیچر کے محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بیٹیوں کے حوالے سے ہی ایک واقعہ بیان کروں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت شانہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جب میں بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں تو میں اس کو دوسری بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس گھر میں تیسری بیٹی عطا فرماتا ہوں۔ میری بہنوں، تاریخ میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں ہی تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بیٹا عطا کرے گا، مگر ہر بار اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی۔ اسی طرح اس کے ہاں بار بار اللہ تعالیٰ نے 6 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع ہوئی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر اب میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دینی ہے۔ اس کی کم عقلی پر ذرا غور کریں، بھلا اس میں اس کی بیوی کا کیا قصور؟ دینے والی تو رب کی ذات ہے، وہی اپنے بندے کو نوازنے والی ہے۔ رات کو جب وہ سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جس کے سبب اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا، جہنم کی طرف لے گئے۔ جب وہ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا اس کی ایک بیٹی وہاں پر کھڑی تھی، اور اس بیٹی نے اس کو جہنم سے جانے سے روک دیا۔ فرشتے جب اسے لے کر دوسرے دروازے کی طرف چلے گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی تھی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے جب لے کر جاتے ہیں تو وہاں اس تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اسی طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے ہیں وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے کر گئے، مگر ہر دروازے پر کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بن جاتی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس شخص پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے تو پتا تھا کہ میری 6 بیٹیاں اور 6 دروازوں پر میرے لیے میری بچیاں ڈال بن کر کھڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشان اور خوف اور دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس نے اللہ رب العزت کے آگے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ارزقنا السابعہ، کہ اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اس لیے جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ اور غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ غمزدہ اور رنجیدہ ہونے کی بجائے انہیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر شکرانہ بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بیٹی عطا فرمائی۔ لیکن ہم میری بہنوں، ایمان کی کمزوری کے سبب ہم بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر تقویٰ اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہی عطا کرنے والا ہے۔
لیکن ہم اپنے ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے دین میں اس طرح کا خیال مت لایا کیجیے۔ اس میں آپ کی بیویوں کا کوئی رد عمل نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکی ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جیسے جس طرح مرضی عطا کرتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہو۔ اللہ رب الشانہ نے سورۃ شورى میں ارشاد فرمایا، ترجمہ منزل ایمان، آسمانوں کی اور زمینوں کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم اور کامل قدرت والا ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ کی ذات پر تقویٰ اور یقین مضبوط رکھا کرو، اور اپنے گھروں میں بچائی پریشانی منانے کے اللہ کی ذات پر صرف بھروسہ رکھا کرو، اللہ ہی سے دعا مانگا کرو، بے شک وہ بندے کی دعاؤں کو سننے والا اور بندے کی حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر اس نے آپ کو بیٹا نہیں عطا کیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کہیں نہ کہیں کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی اللہ کی رضا ہوتی ہے جو بندے کو پتہ نہیں ہوتی، میرے رب کی ذات ہی جاننے والی ہے۔ لہٰذا آج کے بعد آپ انشاءاللہ عہد کریں کہ اللہ کی ذات پر اپنا تقویٰ اور یقین مضبوط رکھیں گے۔ اب میں اجازت چاہوں گی، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دینی حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کو ہر پریشانی ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ اگر میری یہ ویڈیو آج کی اچھی لگے تو آپ دوسروں کے ساتھ زیادہ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ جزاک اللہ۔